بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ دوستو، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام معاویہ تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی سجایا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی کہ معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا بیٹا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر المقصوص کی درگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اسی دوران 61 ہجری میں کربلا کا دلخراش اور پرسوز واقعہ پیش آیا۔ چونکہ معلم عمر المقصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب سی طریقہ نکالا۔ معلم عمر المقصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور اس کے دلوں کو محبت بخشی۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کربلا کے پرغم واقعہ کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ بن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ لعین یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ لے آئی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 دن میں ہی اس نتیجے پر پہنچا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دن ہی لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرا دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تحقیقات کیں اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر کے جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے اور یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی کربلا کے واقعہ کی تحقیقات کی اور حالات کو بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور پیش عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اس ہولناک گناہوں اور اس کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات پر اور ایمان کے تفعیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگو پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا اور اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد ظلم ہونے دیے اور آج یقیناً برزخ میں زیر عتاب ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد درباریوں پر بولا، اے لوگو، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل اس منبر پر بیٹھ سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ منبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ منبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیزوں کا ورب آئے اور دیکھا کہ روئے جا رہا ہے۔
تو اس کی ماں نے کہا کاش کہ تم حیض کا چیترا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے سے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا دیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المقصود کو زندہ دفن کر دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک نے حکومت سنبھالی اور ایک طول مدت تک یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اسی کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اسی کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے سید امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز موزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کے حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبروں کو کھودا گیا۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس فتح نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤں تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی حکمرانی میں اور اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن غور طلب بات یہ کہ جب قبر کو کھولا گیا تو یہ سب دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک ازہدے کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔